بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سحری میں یہ ایک غلطی نہ کریں ورنہ روزہ نہیں ہوگا۔ بہت لوگ یہ کرتے ہیں۔ روزے کا اہم مسئلہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس ذات نے ہمیں جسمانی ضرورت کے پورا کرنے پر اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ سحری بھی ہماری ان جسمانی ضروریات میں سے ایک ہے جس پر اللہ انعام و اکرام اور برکات سے نوازتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں یقیناً برکت ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سحری کرنے والوں پر اللہ رحمت نازل کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی بڑی ترغیب دی ہے، اس لیے سحری کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس سے روزے رکھنے میں قوت بھی رہتی ہے۔ اگر دل بھی نہ چاہے تب بھی کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے، بھلے پانی ہی پی لیں تب بھی کافی ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہار منہ بھی روزہ رکھ لیا تب بھی درست ہے۔ سحری بند کرنے کا آخری وقت کون سا ہے؟ اس میں بہت سے لوگ لا علمی کا شکار ہیں، اور اس لا علمی کا نتیجہ ہے کہ وہ زندگی بھر غلطی میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس غلطی کی وجہ سے ان کے روزے درست نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص روزے رکھتا ہے لیکن اس کی اپنی ہی غلطیوں کے نتیجے میں اس کے یہ روزے شریعت کی نگاہ میں درست نہ ہوں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے وہ اس اہم مسئلے سے بھی آگاہی حاصل کرے تاکہ وہ غلطی سے محفوظ ہو سکے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ غلط فہمیوں اور شبہات کا ازالہ ہو سکے۔ سحری کا وقت رات ہی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ سحری کا وقت رات ہی کو ہے۔ جب تک رات ہے سحری کی جا سکتی ہے، لیکن جیسے ہی رات ختم ہو جائے تو سحری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی رات ختم ہو جاتی ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات کو قرآن و سنت اور دیگر شرعی دلائل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 127 میں اللہ پاک سحری و افطاری کے متعلق فرماتے ہیں، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے رات کو سیاہ دھاگے جبکہ صبح صادق کو سفید دھاگے سے تشبیہ دی ہے، اور کھانے پینے کی آخری حد بھی بیان فرما دی ہے کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا رات ہی کو درست ہے، اور جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ اس آیات سے سحری کا آخری وقت بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ سحری رات ہی کو بند کرنی ضروری ہے، اور اس سے اہم مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سحری بند کرنے کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے نہ کہ اذان کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اذان بھلے نہ ہوئی لیکن صبح صادق ہو چکی ہو تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ سحری و افطاری سے متعلق نہایت ہی قیمتی اور اہم مشورے۔ بہترین صورت یہ ہے کہ سحر و افطار کے اوقات سے متعلق اپنے شہر کا کوئی مسند نقشہ اپنے پاس رکھا جائے، پھر اس نقشے کا اعتبار کرتے ہوئے سحر و افطار کا اہتمام کیا جائے۔ نقشے میں جو صبح صادق کا وقت لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے روزہ بند کر لیا جائے، اور جو مغرب کا وقت لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے ہرگز افطاری نہ کی جائے۔ ان بات پر عمل کر کے غلطی سے حفاظت ہو سکتی ہے۔
سحر و افطار کے اوقات میں معلوم کرنے کے لیے اپنے شہر کے کسی معتبر نقشے سے استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے جس میں سحری و افطاری کے اوقات درج ہوں۔ فجر کی اذان کے دوران سحری بند کرنے کا حکم۔ بعض حضرات فجر کی اذان کے دوران بھی کھاتے پیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ختم نہ ہو جائے اس وقت تک سحری کا وقت باقی رہتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ کھلی ہوئی غلطی ہے، کیونکہ اذان صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہوتی ہے، جبکہ سحری رات ہی کو بند کرنی ضروری ہے۔ اس لیے جو لوگ اذان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں وہ در حقیقت رات کے بجائے صبح کو سحر بند کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اوپر تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے سحری کا وقت رات ہی کو ہے نہ کہ دن کو۔ اس لیے ایسے حضرات جو اذان ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں ان کا روزہ ہرگز درست نہیں ہے۔ سحری بند کرنے میں فجر کی اذان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سحری بند کرنے میں اصل اعتبار اذان کا نہیں بلکہ صبح صادق کا ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہو جائے اس کے بعد جو حضرات کھاتے پیتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا، اگرچہ اذان نہیں ہوئی، کیونکہ اذان تو صبح صادق کے بعد ہی ہوا کرتی ہے۔ اس طرح بعض مساجد میں صبح صادق سے پہلے ہی فجر کی اذان دے دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی اصل اعتبار صبح صادق کا ہی ہوگا، اگرچہ اذان ہو چکی ہو، لیکن چونکہ صبح صادق طلوع نہیں ہوا ہوتا ہے اس لیے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے سحری کھانا جائز ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔